نمبر 8، نمازوں اور روزوں کے فدیہ کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ بہت خاص ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان پر فرض ہے کہ اپنی زندگی میں نمازوں کو، روزوں کو اور تمام فرائض کو ادا کرے۔ العیاذ باللہ اگر انتقال کر جائے تو پھر فدیہ کا حکم ہے۔ فدیہ کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، فدیہ کسے دینا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ایک سوال ہے کہ جب ہمارا کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو ہم لوگ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، 10 ختم، 20 ختم، 50 ختم کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ تو جس طرح ایصال ثواب کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اسی طرح نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی طرح قرضوں کو ادا کرنے کا بھی اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 بار بھی شہید ہو کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے۔ قرض اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ قرض کے سبب وہ بندہ پکڑا جاتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہم ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے، تو ان سب مسائل پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے طرف سے قرضوں کو ادا کرنا چاہیے، اس کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرنی چاہیے۔ تو فدیہ کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، ان سب مسائل سے ہم لوگ بہت دور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرع سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا فدیہ زندگی میں نہیں دے سکتا، نماز کا فدیہ زندگی میں نہیں دے سکتا۔ جب تک زندہ ہے، عقل و ہوش باقی ہے، اس پر فرض ہے کہ اپنی تمام نمازوں کو، روزوں کو ادا کرے۔ العیاذ باللہ اگر رکوع و سجود پر قادر نہ ہو، معذور ہو جائے، تو پھر اس پر حکم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، مگر اس پر ہی فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور جب انتقال کر جائے تو پھر فدیہ کا حکم ہے۔ روزوں کا فدیہ زندگی میں دے سکتا ہے، لیکن یہ حکم ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ ایسے مریض کے لیے ہے جس کا مرض روز بروز بڑھتا جائے گا، جیسے شدید قسم کی بیماری، جیسے کینسر وغیرہ کے جو مریض ہوتے ہیں، پیشنٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہے۔ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں ہم روزوں کا ہم فدیہ دینے لگے تو پھر فدیہ دینے سے فدیہ ادا بھی نہیں ہوگا۔ اور شیخ فانی کے لیے، شیخ فانی وہ شخص ہے کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا۔ جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی روزہ اب نہیں رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ طاقت آنے کی امید ہے، تو پھر اس پر حکم ہے کہ وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور ہر روز کے بدلے فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلائے۔ یہ روزے کی مقدار ہے، اس پر واجب ہے، یا ہر روزہ کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ روزوں کا فدیہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کم سے کم کی مقدار یہ ہے کہ 2 کلو 47 گرام، تھوڑا سا بڑھا لے 50 گرام کر لے، 2 کلو 50 گرام گیہوں کی قیمت کسی شرعی فقیر کو دے دے۔ شرعی فقیر کے حوالے سے انشاءاللہ رمضان المبارک میں اس کا ذکر آئے گا، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے حوالے سے۔ اور زندگی میں وہ اپنے روزوں کا وہ فدیہ ادا کرے، وہ شیخ فانی اور وہ مریض جس کا مرض اچھا ہونے کی امید نہ ہو، یا کسی مسلمان اور غیر فاسق نے اسے کہا ہو کہ اب تمہارا مرض اچھا نہیں ہو سکتا ہے، روز بروز تمہاری صحت بگڑتی جائے گی، تمہارا مرض بڑھتا جائے گا، یا روزہ رکھنے سے اور تکلیف پڑے گی، تو ایسی صورت میں روزوں کا فدیہ دینے کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزوں کا فدیہ بھی نہیں دے سکتا، وہ شخص جو ہے وہ محتاج ہے، تنگ دست ہے، تو پھر اس پر حکم ہے کہ وہ استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر انتقال کر جائے اور اس نے وصیت کی تھی اور مال چھوڑا تھا، اس نے وصیت کی تھی اور مال چھوڑا تھا، تو اس کے تہائی مال سے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ تہائی مال کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ 90,000 روپے ہے یا 9 لاکھ روپے ہے،
تو 3 لاکھ سے اس کے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، اور باقی 6 لاکھ اس کے وارثین میں تقسیم ہوگا۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کے والدین اور اس کی بیوی بچوں میں تقسیم ہوگا اگر شادی شدہ ہے تو، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے والدین اور بھائیوں بہنوں میں تقسیم ہوگا۔ وراثت کے مسائل چاہے جیسے بھی درپیش ہوں، مفتیان کرام سے فتویٰ حاصل کر کے اسی کے مطابق ہی عمل کریں۔ نمازوں کا فدیہ کس طرح ہم ادا کریں گے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ صدقہ فطر کی مقدار کسی شرعی فقیر کو یا مسکین کو دیں گے، تو صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو 50 گرام، اگر کم سے کم کی مقدار کا اگر شمار کرے تو 50 روپے ہوتے ہیں، 2 کلو 50 گرام گیہوں، اور دن بھر میں 6 نمازیں ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس میں ایک وتر بھی شامل ہے۔ تو 6 وقت کو اگر 50 کو 6 سے ضرب دیں تو ایک دن میں 300 روپے ہوتے ہیں، اور 30 دن میں 900 روپے ہوتے ہیں، اور ایک سال میں 1,08,000 روپے ہوتے ہیں نماز کا فدیہ، 1,08,000۔ اور اگر کسی نے 10 سال نماز نہیں پڑھی تو اس کا فدیہ ہوتا ہے 10,80,000 روپے۔ اگر کسی نے 20 سال نماز نہیں پڑھی ہے تو 21,60,000 روپے ہوئے۔ بعض لوگ تو زندگی بھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کون ہماری طرف سے اتنا یہ فدیہ ادا کرنے والا ہے؟ تو نمازوں اور روزوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی نمازوں اور روزوں کو ادا کریں۔ آخر میں اس کا ایک آسان ترتیب بھی ذکر کر دوں گا جو فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس طرح وہ حیلہ کر کے اپنے تمام نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح نمازوں میں آسانی، اسی طرح فدیہ میں بھی ایک آسانی ذکر کیا گیا ہے۔ اور روزوں کا فدیہ یہ ہے کہ 30 دن کے ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ 1500 روپے ہوتے ہیں 30 دن میں، اور 10 سال کا اگر شمار کریں تو 15۔ اسی طرح زندگی میں جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں یا نماز چھوٹی ہے تو پھر اس کا اسی طرح حساب کر لیں۔ فدیہ میں آسانی کے متعلق حضور امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیگر کتب فقہ سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کی نمازیں قضا ہو گئی اور انتقال کر گیا تو اگر وصیت کر گیا اور مال بھی چھوڑا تو اس کی تہائی مال سے ہر فرض و وتر کے بدلے نصف سا گیہوں یا 1 سا جو تصدق کرے۔ نصف سا گیہوں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 2 کلو 47 گرام ہوتا ہے تو 50 گرام کر لے، تھوڑا بڑھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، یا 1 سا جو اس کا ڈبل۔ اور مال نہ چھوڑا اور ورثہ دینا چاہے تو کچھ مال اپنے پاس سے یا قرض لے کر بھی مسکین پر تصدق کرے اور اس کے قبضہ میں دے، اور مسکین اپنی طرف سے اسے ہبا کر دے۔ نہیں 1 سال یا 6 مہینے کا مال جو ہے وہ جمع کر لے اور نمازوں روزوں کا حساب لگا کر کے جتنے سال کی نماز قضا ہوئی 6 مہینے یا 1 سال کا کسی شرعی فقیر یا مسکین کو دے اور مسکین واپس اسے ہبا کر دے، اور اسی طرح لوٹ پھیر کرتے رہے یہاں تک کہ سب کا فدیہ ادا ہو جائے۔ تو یہ ایک آسانی ترکیب بیان کیا گیا۔ اور اگر اس نے مال نہیں چھوڑا ہے اور اس کا رشتہ دار اگر دینا چاہے تو بطور احسان دے سکتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم شرع سیکھ کر اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 محمد صلی اللہ، لبیک 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 محمد صلی اللہ۔